اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسنون دعا۔ دوستو، اس دعا کو سننے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ نہایت جامع مسنون دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی کامل قدرت، برکت، رحمت، رزق، ایمان، ہدایت، دنیا و آخرت کی بھلائی، حسن خاتمہ، دین پر ثابت قدمی کی دعائیں جمع ہیں۔ اس دعا کے آخری حصے میں ظالم اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے خلاف بددعا بھی مذکور ہے جو مخصوص حالات اور ظلم و عدو کے ان تناظر میں وارد ہوئی ہے۔ اس دعا کے 5 فوائد۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور رزق میں وسعت۔ اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے برکت، رحمت، فضل اور کشادگی رزق کا سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، ایمان کی مضبوطی اور دل کی اصلاح۔ اس دعا میں یہ التجا کی جاتی ہے کہ ایمان دل میں محبوب بن جائے اور کفر و فسق اور نافرمانی سے نفرت پیدا ہو۔ اس سے قلب کی پاکیزگی اور روحانی استقامت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، خوف کے وقت امن اور تنگی کے وقت آسانی۔ اس دعا میں قیامت کے خوف اور دنیا کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے امن اور دائمی نعمت کا سوال کیا گیا ہے جو بندے کے دل میں سکون اور توکل پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، حسن خاتمہ اور صالحین کی معیت۔ اس دعا کا ایک عظیم حصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اسلام پر زندگی، اسلام پر موت اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جانے کی دعا کرتا ہے۔ یہ ہر مومن کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور تقدیر پر رضا۔ اس دعا کے ابتدائی کلمات بندے کے یقین کو مضبوط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ دل میں توکل، صبر اور رضا پیدا کرتا ہے۔ پڑھنے کا مناسب وقت: نماز کے بعد، تہجد میں، سحر کے وقت، جمعہ کے دن، سفر، پریشانی، تنگی یا دعا کی قبولیت کے اوقات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک دعا کو اخلاص، یقین اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے، ہمیں اپنی رحمت، برکت اور فضل سے مالا مال فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلو، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لما اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما آتیت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یؤول ولا یزول۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلۃ والامن یوم الخوف۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما آتیتنا وشر ما منعت۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ولا یصدون عن سبیلک واجعل علیہم رجزک وعذابک۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے جو کچھ دیا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو نے روک رکھا ہے اسے کوئی وسعت نہیں دے سکتا۔ جس کو تو نے گمراہ کیا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو تو نے ہدایت دی ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
جو کچھ تو نے روک رکھا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کو روک سکتا ہے جو تو نے دیا ہے۔ جس چیز کو تو نے دور کیا اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی دور کر سکتا ہے جسے تو نے قریب کر دیا۔ اے اللہ، ہم پر اپنی نعمتوں، رحمتوں، فضلوں اور رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، عبدی جو نہ بدلتا ہے اور نہ چلا جاتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے محرومی کے دن، نعمت اور خوف کے دن سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دی ہے اور اس کے شر سے جس سے تو نے روکا ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا اور اس سے ہمارے دلوں میں مزین فرما، اور کفر، بے حیائی اور معصیت کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان ہی موت دینا اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرما، نہ ذلیل و خوار فرمانا۔ اے اللہ، ان کافروں سے لڑو جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور اے اللہ، ان پر تیرا عذاب اور عذاب نازل ہو۔ ان کافروں سے لڑو جنہیں کتاب دی گئی، اے معبود برحق،